الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد يا رسول الله. ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے. ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے. جس راہ چل دیے تجھے بسا دیے. میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے قریب سے گر قطرہ
رنج میں ہو جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے جب یاد آ گئے سب غم بھلا دولہا سے جا کے کہہ دو دولہا سے جا کے کہہ دو پیارے سواری کو دولہا سے جا کے کہہ دو پیارے سواری کو مشکل میں ہے براتی مشکل میں ہے براتی پرکار وادیے ہیں ان کی مہک نے دل کے پھول انجے کھلا دیے ہیں گل کے سخن کی شائی ملک کے سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم ملک کے سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے حاضرین گرامی قدر قرآن کریم فرقان حمید کی آیت ہے رب ذوالجلال نبی کرام نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو مشاہدہ فرمانے والا بنا کر بھیجا میرے نبی علیہ السلام کے جو مشاہدے ہیں آپ کی امت پر ان کی کوئی مثال نہیں ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے میرے نبی کے جو مشاہدے ہیں وہ صرف ایسا نہیں کہ آپ کی امت پر ہے صرف ایسا نہیں کہ پہلوں پر ہے بلکہ میرے حضور کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی آپ کے مشاہدے موجودہ لوگوں پر بھی پہلوں پر بھی بعد والوں پر بھی آپ کی امت پر بھی پہلے نبیوں کی امت پر بھی جب سے رب ذوالجلال نے کائنات کو بنایا اس سے پہلے سے لے کر کائنات کا اختتام ہونے کے بعد تک اللہ نے میرے نبی کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ حضور ہر چیز کا مشاہدہ
یہ ہے کہ آج ہم مسجد سونا میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کا خوبصورت جلسہ سجا کے خوبصورت انتظامات کر کے حضور کی بارگاہ میں اپنا یہ ہدیہ پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں، تو یہ نہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کو خبر نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کو خبر بھی ہے، وہ اپنے امتیوں کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور اپنی امت کے لیے نیک اعمال پر دعا بھی فرماتے ہیں، نیک اعمال پر دعا بھی میرے حضور فرماتے ہیں۔ یہ حضور کی بات ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں۔ آج میلاد کی محفل ہے، جب میلاد کے علاوہ کا پروگرام ہو اس میں ہم اصلاحی گفتگو، اعمال پر لوگوں کی توجہ، آخرت پر سارے معاملات علماء کرام بیان کرتے ہیں، لیکن میلاد کا جو موضوع ہوتا ہے، جو میلاد کا دن ہوتا ہے، وہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظمت اور آپ کی شان کو بیان کرنے کے ایام ہوتے ہیں۔ تو ان ایام میں اس وجہ سے وہ اہل علم جو اکثر فضائل پر، تربیت پر گفتگو کرتے ہیں، ان ایام میں وہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی عظمت، شان، سیرت اور حضور اسلام کے حسن و جمال کے تذکرے کرتے نظر آتے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، میں نے یہ گزارش کی کہ حضور سب کی خبر رکھتے ہیں، صرف اتنا نہیں بلکہ میرے آقا کریم زمین کا جلوہ افروز ہے تو اندر کی خبر رکھتے ہیں، زمین کے اندر جلوہ افروز ہے تو باہر کی خبر رکھتے ہیں، زمین پر ہے تو لامکان کی خبر رکھتے ہیں، لامکان پہ ہو تو زمین کی خبر رکھتے ہیں، دنیا پر ہو تو آخرت کی خبر رکھتے ہیں۔ اللہ نے یہ میرے نبی علیہ السلام کو عظمت عطا فرمائی، یہ حضور کی لامحدود شان ہے۔ حضور اسلام مدینہ تو منور ہے، آپ ایک سواری پر تشریف لے کے جا رہے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور اس سواری سے نیچے تشریف لائے، ایک شاخ توڑی، اس کے میرے حضور نے دو حصے کیے، ایک حصہ ایک قبر پہ رکھا، ایک دوسری پہ رکھا، اور صحابہ سے فرمایا جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول جانے۔ میرے حضور نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ اب یہ بات آپ کسی قبر والے کی قبر کھول کے بھی دیکھیں تو نہیں دیکھ سکتے۔ عذاب تو بندے کے روح نکلنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، ایسی بھی حدیث دل میں یہ ہے کہ ابھی وہ اپنے گھر والوں میں ہوتا ہے اور اس کا عذاب اور اس کی تکلیف شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ عذاب تو روح نکالتے وقت فرشتے روح نکالنے کی جو تکلیف ہے اس سے ہی عذاب شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں تو نہیں نظر آتا نا، اگر قبر کھول کے دیکھیں تو پھر بھی نظر نہیں آتا۔ لیکن میرے حضور کی عظمت دیکھو کہ حضور سواری پر موجود ہیں، گزر رہے ہیں، میرے حضور کی نظر پڑی، آپ کو پتہ چل گیا۔ اب حضور نے فرمایا کہ میں نے دو ٹہنی کے حصے کر کے ایک اس قبر پہ رکھ دیا، ایک اس قبر پہ رکھ دیا، ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی وغیرہ، اس پر حدیثیں دو تین روایات ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ قبریں تھی کسی غیر مسلم کی، کافر کی، تو کافر کے لیے تو دعا کرنے سے اللہ نے نبی پاک کو منع کر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان میں سے کوئی بھی مر جائے نہ ان کے مرنے کی جگہ پر آپ نے کھڑا ہونے اور نہ ہی ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ کافر کے لیے تو دعا یا رحمت وہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، حضور کرتے نہیں۔ اب یہ دونوں
میں سے ایک ایسا تھا جو پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا. آج کل ہمارے اندر بھی یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں. جو پینٹ شرٹ والے ہمارے صاحبان ہیں ان کے لیے تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ جب سفر میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت مشکل کام ہے. اور میں نے اکثر دیکھا ہے بڑے بڑے اڈوں پر ویسی جگہ بنی ہوتی ہے پینٹ والا کھڑا ہو کے پیشاب کر سکتا ہے. جبکہ میرے حضور نے فرمایا استنزہوا من البول فإنه عامة عذاب القبر منه كما قال. حضور نے فرمایا کہ پیشاب سے پرہیز کرو، اکثر عذاب قبر کی وجہ یہ ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ ان میں سے ایک پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا اور دوسرا چغلخوری کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ وَأَمَّا الْآخِرُ فَيَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. دوسرا چغلخوری کرتا تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ آج چغلخوری کتنی عام ہے؟ کوئی بندہ آ کے مجھے بتائے نا کہ چشتی صاحب تیرے بارے آ گل آ دے بیس میں سمجھنا کہ یہ بندہ بڑا چنگا ہے ایسے میں دس دیتا. آپ سوچے بلا ہم اسے چنگا اچھا سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ میرے نبی اسے جہنمی فرما رہے ہیں. میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ چغلخور لا يدخل الجنہ کا کفتار. جو چغلخوری کرتا ہے وہ جنت میں داخل ہے. جو چغلخوری کرتا ہے وہ کیا ہوگا؟ جنت میں داخل ہے. جب میرے نبی نے فرما دیا تو وہ نہیں ہو سکتا. میں اکثر اس کی مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں. قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص آ جائے گا اعمال لے کر، نیکیاں لے کر، فرشتوں سے کہے گا فرشتوں یہ میری نیکی ہے، یہ میرے اعمال ہیں. فرشتے کہیں گے اچھا تو دے کسی نبی کا امتی نہیں ہے. بندہ کہے گا میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں، سال میں 2 بار عمرے کرتا تھا، میلاد کرواتا تھا، حج پہ بھی گیا تھا، مسجد میں پہلی صف پہ بھی کھڑا ہوتا تھا، بڑے اچھے اعمال کرتا تھا، مساجد میں خدمت بھی کرتا تھا، مدارس کے بچوں کو بھی کھانا کھلاتا تھا. رب ذوالجلال کے فرشتے کہیں گے کہ تو نے یہ نہیں سنا؟ تیرے نبی نے کہا تھا کہ جو ملاوٹ کرے وہ ہمارا نہیں ہے. تو کلمہ پڑھتا رہا لیکن نبی کا نہیں تھا، ملاوٹ کرتا رہا لیکن حضور کا نہیں تھا. تو نمازیں پڑھتا رہا تیری نہیں لکھی گئی، روزے رکھے نہیں لکھے گئے، حج کیا کوئی قبول نہیں، عمرے سال میں 7 بار کیے کوئی قبول نہیں، کیونکہ تو ملاوٹ کرتا تھا اور تیرے نبی نے کہا نہیں تھا جو ملاوٹ کرے وہ ہمارا نہیں. تو کیسے کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں؟ تیرے نبی نے تو تجھے دنیا میں باہر نکال دیا. آپ سوچیں ملاوٹ کرنے والے کیا جواب دیں گے؟ فرشتوں کو کس MLA کا فون کروائیں گے؟ کون سی سفارش لگوائیں گے؟ کون سی رشوت دیں گے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. واتقوا یوما اس دن سے ڈرو کہ جس دن یتوفا کل نفس ما کسبت، ہر جان کو وہی دیا جائے گا جو اس نے کیا ہوگا. اور فرمایا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کس سے کوئی چیز نہیں لی جائے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے. تو کس کا فون کروائیں گے اس دن؟ آج تو چور چوری کر کے جب وہ بیچارہ مظلوم تھانے جاتا ہے، آگے چور کے بھی رشتے دار کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہاں سے واپس چلے جاؤ، تمہیں پتا نہیں فلاں صاحب کے نام کتنا تعلق ہے ساڈا، اسی تے باہر آ جانا پھر دشمنی پکی. آج تو یہ کہتے ہیں وہاں کس کا فون کروائیں گے؟ حاضرین گرامی قدر، ایک بندہ پھر آ جائے گا، کہے گا کہ میں بڑے نیک اعمال کرتا تھا. فرشتے کہیں گے کچھ بھی نہیں کرتا تھا.
بندہ کہے گا مجھے یاد ہے میں نے کبھی تکبیر اللہ فوت نہیں کی تھی، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میں اتنے لوگوں کے لیے دسترخوان بچھاتا تھا، مجھے صحیح طرح سے یاد ہے زکات پوری دیتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا اور عمرے کرتا تھا، میلاد کرتا تھا، تبلیغ میں جاتا تھا۔ فرشتے کہیں گے اپنے ماں باپ کی تعظیم نہیں کرتا تھا۔ تو نے سنا نہیں تھا تیرے نبی نے کہا تھا کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، نہیں جائے گا۔ تیرے نبی نے نہیں فرمایا تھا کہ جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہمارا ہی نہیں ہے؟ تو اپنے ماں باپ کی تعظیم ہی نہیں کرتا تھا، دفع ہو جائے یہاں سے، تیرا کوئی عمل قبول نہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا حکم دیا نہ ہم نے لکھا، یہ تیرے اعمال کی کتاب سیاہ ہے، صرف تیری برائیاں لکھی جاتی رہی، نیکی ایک بھی ہم نے نہیں لکھا۔ وہاں کیا جواب دے؟ حج کرنے والے، نماز پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، زکات دینے والے، صدقات و خیرات کرنے والے آج اپنے آپ پر نظر مارے، میں کوئی ایسا کام تو نہیں کرتا جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہو کہ یہ بندہ ہی ہمارا نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو اس کو توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ اگر آج توبہ کریں گے تو کل قیامت والے روز حضور کی گناہگار امت میں یا نیک امت میں ضرور کھڑے کر دیں گے۔ اگر گناہگار ہوں گے تو گناہگار حضور کی امت جو ہے ان میں کھڑے ہو جائیں گے، جو نیک ہوں گے نیک لوگوں میں کھڑے ہو جائیں گے، جو نیک لوگوں میں کھڑے ہو جائیں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور جو گناہگار لوگوں میں کھڑے ہو جائیں گے میرے حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے کبیرہ گناہگاروں کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ جو گناہگاروں میں کھڑے ہوں گے ان کے لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں میں مجرم ہوا تھا مجھے ساتھ لے لو، یہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ جو گناہگار ہیں ان کے لیے میرے حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ تو حاضرین کرام قدر، قیامت والے روز میں عرض کر رہا تھا کہ جو مجرم ہوں گے وہ اپنے کچھ جرم کی سزا بھول کے جنت میں چلے جائیں گے، کچھ پہلے چلے جائیں گے، لیکن اگر دنیا میں کوئی ایسا کام کیا ہوا جس کے بارے میں حضور نے دنیا میں ہی فرما دیا یہ بندہ ہی ہمارا نہیں ہے، اسے نہ مجرموں میں کھڑا کیا جائے گا نہ مومنوں میں کھڑا کیا جائے گا، بلکہ فرشتے اس کو حضور کی امت سے دور کر دیں گے، نکل گیا۔ تیرے نبی نے کہا تھا جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہمارا نہیں، تجھے رب نے باپ بنا دیا تو اپنی اولاد پر ظلم کرتا رہا، تجھے رب نے بڑا بنا دیا چھوٹوں پر ظلم کرتا رہا، نکال دیا جائے۔ حاضرین گرامی قدر بات نبی ہو گئی، حضور نے فرمایا کہ چغل کو جنت میں نہیں جائے گا۔ قیامت والے دن بڑے عمل ہوں گے، جب فرشتوں کے قریب جائے گا تو فرمائیں گے کہ تیرا فیصلہ دنیا میں ہو چکا ہے، جی میرا دنیا میں کیسے ہو گیا، سب کے گناہ ہو رہے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے تیرے نبی نے فرمایا تھا چغل کو جنت میں نہیں جائے گا، تو چغل کو نہیں کرتا تھا، ایک بھائی کی بات سن کے دوسرے بھائی کو بتا کے لڑائیاں ڈلواتا تھا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا عجیب و غریب الٹی گنگا ہے کہ ہم کہتے ہیں چغل کو چلا بتا سی یار ایک تو بندہ چنگا ہے، ایک بندہ اے چنگا بندہ سی ہے برداشت کرتا ہے تو میں روز کسی وقت سے نہیں ہے جس سے میرے نبی جنتی کہہ رہے ہیں اسے ہم چنگا بندہ کہتے ہیں۔ بھائی وہ جنتی ہے، جنتی بندے کے پیچھے نیت کرو گے نا، پیچھے مولانا عبد المجید صاحب کے اللہ اکبر، تو جنتی کے پیچھے نیت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، جنتی کی بات مان کے اس کے پیچھے چلو گے تو جنت میں جاؤ گے۔
تو چغل خور کی جو بات مانتا ہے، جو بندہ کسی ایسے بندے کی بات مان لیتا ہے جو آ کر بتائے کہ تیرا پرانا رشتہ دار آ کر کہتا پیا، اگر میں نے یقین کر لیا اس کا مطلب ہے کہ ایک جرمی کا میں نے پتہ پکڑ لیا. یہ بات ذہن میں رکھ لو، صرف اتنی بات ہی مسلمانوں کے اندر سے نکل جائے تو کافی ساری لڑائیاں ویسے ہی ختم ہو. حضور نے فرمایا کہ ایک پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا قبر والا، اور ایک کیا کرتا تھا؟ چغل خور تھا. کیا تھا؟ چغل خور. اب یہ دونوں صفتیں اصحاب رسول میں تو نہیں تھی. صحابہ پاکیزہ بھی تھے، رب ذوالجلال نے ان کی پاکیزگی کا قرآن میں ذکر کیا، یحبون ان یتطہروا، اور صحابہ چغل خوری بھی نہیں کرتے تھے. کوئی روایت ایسی نہیں ملتی. پھر وہ قبر کافر کی بھی نہیں تھی، صحابی کی بھی نہیں تھی، تو کون تھا پھر؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ نہ وہ کسی کافر کی قبر تھی، اس لیے کہ کافر کے لیے تو رحم مانگنے جائز نہیں ہے، اور نہ وہ کسی صحابی کی تھی کہ صحابہ اس طرح کے کام ہی نہیں کرتے تھے. تو وہ دو قبریں کن کی تھی؟ حضرات گرامی قدر، وہ دو قبریں مدینہ المنورہ میں عیسائی نہیں رہتے تھے، یہودی رہتے تھے. اور وہ قبریں کس یہودی کی ہو سکتی ہیں؟ اگر وہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اعلان نبوت کے بعد والے تھے، وہ بھی کافر تھے. کیونکہ یہودیوں تک جب عیسیٰ علیہ السلام پیغام لے کر آئے، جس نے حضرت عیسیٰ کی اطاعت کی وہ مسلمان رہا، جس نے انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے جو عیسائی تھے وہ بھی کافر تھے، جو یہودی تھے وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد کافر تھے. لیکن حضور اس کے لیے رحم مانگ رہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ ہے مسلمان. پھر اگر ہم تلاش کریں تاریخ میں تو بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہودیوں میں مسلمان وہ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے کے یہودی تھے، وہ مسلمان تھے. حضرت عیسیٰ کے اعلان نبوت سے پہلے کے جو یہودی تھے وہ کون تھے؟ مسلمان تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کی آمد سے 600 اور کچھ سال پہلے تشریف لائے. وہ قبریں 600 سال سے پہلے کی ہوگی، اس لیے وہ مسلمان ہیں، ورنہ ثابت ہی نہیں ہوتے. یہ ایک بڑی لمبی تحقیق ہے. اب بات تحقیق پر گئی تو دوستوں نے سونا شروع کر دیا. المختصر بعد میں سمجھ لینا، جس کو نہ سمجھ آئے چشتی صاحب کے پاس حاضر ہو گئے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ دو قبریں جن پر میرے نبی نے کہانی رکھی وہ حضور کی آمد سے کچھ 600 سال پہلے کی تھی. جو بندے میرے نبی کی آمد سے 600 سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، میرے نبی اس کے پیشاب کے چھینٹوں کو بھی جانتے ہیں، اس کی چغل خوری کو بھی جانتے ہیں. بھائیوں، جو میرے نبی کی اپنی امتی ہیں، حضور انہیں کتنا جانتے ہو. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا بنا کر کیا بات. حضرات اسی وقت میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اب زمین کے اوپر ہیں تو اندر کی قبر رکھتے ہیں، زمین کے اوپر ہیں تو اندر کی قبر رکھتے ہیں. حضور نے بتا دیا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے، اس کو ہو رہا ہے، اس کو پیشاب نہ پرہیز کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس کو چغل خوری کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. بھائیوں کی امات حضور بتا رہے ہیں. عذاب تو چلو ہو رہا تھا، حضور نے دیکھ لیا. عذاب تو انہوں نے 600 سال پہلے کیے تھے، میرے نبی نے وہ بھی بتا دیے. جو کسی اور نبی کا امتی ہو، جو بنی اسرائیل کا بندہ ہو، اس کے اعمال کی میرے نبی کو خبر ہے، تو جو محمدی ہو اس کے اعمال کو میرے حضور کتنا جانتے ہو. حضرات اسی وقت اب حضور علیہ السلام قبر انور کے اندر جلوہ گائے.
تو میرے حضور اسلام ارشاد فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی رد علیہ السلام. کوئی بھی میرا ایسا امتی نہیں کہ مجھے سلام کہے مگر اللہ تعالیٰ نے میری روح کو لوٹا دیا ہوتا ہے اور میں اپنے نبی کے سلام کا جواب دیتا ہوں. میں اپنے امتی کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اب بات قابل غور ہے. کسی بندے نے یہ کہا کہ جب کوئی حضور کا امتی سلام کہتا ہے حضور زندہ ہو جاتے ہیں, جواب دے کے پھر فوت ہو جاتے ہیں. کسی نے یہ کہا تو اسے کسی اللہ کے بندے نے سوال کیا یار مجھے وہ وقت پڑا جب حضور کا امتی حضور کو سلام نہیں کہہ رہا ہوتا, وہ وقت بتا کوئی ایسا وقت بتا جس وقت دنیا بھر میں کوئی بھی حضور کا امتی حضور کو سلام نہیں کہہ رہا. بڑا سوچتے ہیں کہ بات میرے سنی کہتے رہتے ایسے اذان ہوتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا اور کہتا یاد پڑھتا ہے السلام علیکم یا نبی و رحمت اللہ. کوئی گھارے دکھا کر ہو رہا ہے السلام علیکم یا نبی اللہ. تو سلام تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے. تو میں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کہ جب سلام ہر وقت ہوتا رہتا ہے اور میرے نبی جواب ہر وقت دیتے رہتے ہیں تو پھر کیوں نہ کہیں تو زندہ یہاں پہ اندر آ جاؤ کہ زیادہ ہی بات ساری جگہ دے یا پھر اتنے جو پرسوں کی عبادت ودے گی نا سارے مل کے پڑھو چمک تجھ سے تو یہ کہہ رہے تھے جی طرز کے ساتھ پڑھے اس کو کبھی نہیں کھلا اور آپ جتنے بیٹھے ہیں نا کوئی 200 کلومیٹر سفر کر کے آوے کہ انہوں 5 منٹا نے اندر اندر آپ کو 10 منٹ بول کبھی گا یار تھوڑا میں نہیں بول سکتا اور میں الحمدللہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور بول رہا ہوں آپ کے سامنے یہ اللہ کا فضل ہے. تو اس لیے گلا گرم ہونے پہ ٹائم تو لگتا ہے نا. حاضرین گرامی قدر میں عرض کر رہا تھا 1.5 گھنٹہ اور میں گلا گرم کر دو اس کے بعد پھر تقریر شروع کرا گا. سبحان اللہ. درود شریف پڑھو.
تو کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے امتی کے سلام کا جواب دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ سلام کا جواب دیتا ہوں. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو درود شریف پڑھنے والے بندے پر ایک دفعہ پڑھے تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس بندے کو کوئی جواب آئے, کوئی رابطہ ہو, حضور کی طرف سے کوئی پیغام آئے, یہ ضروری نہیں. درود شریف پر الحمدللہ ہم ہر وقت پڑھتے ہیں, لیکن جو سلام ہوتا ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب ہم سلام کہتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں تجھ پر بھی سلام کی ہو. اب میں 100 بار کہہ لوں یا اللہ حضور پر رحمت بھیج, حضور پر رحمت بھیج, حضور پر رحمت بھیج, حضور میری دعا کے محتاج نہیں, لیکن حضور کی دعا کا میں ہر وقت محتاج ہوں. حضور کی دعا کا ہر وقت محتاج ہوں. تو بھائیوں جو صرف درود پڑھتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں دعا کی نذرانے دیتے ہیں, لیکن جو سلام کہتے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں دعا کے نذرانے بھی بیچتے ہیں. میرے حضور اس کے لیے سلامتی کی دعا بھی کرتے ہیں. ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ اس کے پڑھتے ہیں, اس میں سلام نہیں ہے. ہم سارا پڑھ لیں, اس میں سلام نہیں ہے. اللہم صلی علی, پھر اللہم بارک کما صلیت کما بارکت, سلام. پھر ہم نماز میں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے سلام پہلے کروا لیا. جب ہم تحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام ہو گیا, اس کے بعد سلام پڑھتے ہیں. تو سلام پہلے ہو گیا, سلام بعد میں ہو گئی. لیکن جب ہم نماز کے بغیر پڑھیں گے یا تو یہ درود شریف ہم السلام علیکم ایھا النبی سے شروع کریں, پھر سلام بھی ہو جائے گا, درود بھی ہو جائے گا. اور اگر ہم اللہم صلی علی سے شروع کرتے ہیں تو پھر درود ہو جائے گا, اس کا ثواب بھی ملے گا, لیکن سلام رہ جائے گا. پھر سلام اور درود دونوں کیسے ہوتے ہیں؟ ایسے ہوتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, سلام بھی ہوا, سلام بھی ہوا. حضرات گرامی, مجھے کسی بندے نے دلیل پوچھی تو میں نے کہا کہ آپ صحیح بخاری شریف ہونے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتنی جگہ پر لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جگہ پر لکھا ہے. آپ پہلے امام بخاری سے پوچھیں کہ دلیل دکھائیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے کہاں سکھایا. یہ تو کوئی نہیں حدیث میں. میں نے کہا اگر یہ نہیں تو اس سے یہ ثابت ہوا محدثین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ درود پڑھنا یہ حکم دیا گیا ہے, اللہ اور اس کے رسول نے خاص نہیں کیا بھی یہ درود شریف پڑھو اور منع بھی نہیں کیا کہ یہ نہ پڑھو. اس لیے محدثین صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں, آپ مدینہ شریف چلے جائیں تو باب السلام پر بھی لکھا ہوا ہے السلام الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ثابت تو ہو نہیں ہے, انہوں نے کیوں لکھ دیا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود پڑھنے کے لیے ثابت کرنا ضروری نہیں ہے, درود پڑھنے کے لیے حضور کی محبت کا ہونا ضروری ہے. درود پڑھنے کے لیے حضور کی محبت کا ہونا ضروری ہے. ایک دلیل یہ ہوئی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ, یہ سلام کی دلیل ہوگی. اور سلام کی درشی پہ اور دوسری دلیل ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی شکایت کی کہ میں فاقہ کا شروع غربت ہے, مطلوس ہو وغیرہ, کوئی اس طرح کی شکایت. تو
تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اپنے گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کیا پھر مجھے سلام کیا کیا کر پھر مجھے سلام کیا پھر سورہ اخلاص پڑھ. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے ہمیشہ ایسا کیا پہلے میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا اس کے بعد میں اپنی گلی میں لوگوں کے کام آنے لگ گیا. کیا کرنا ہے گھر جا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر نبی پاک کو سلام کہنا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ پھر کیا کرنا ہے سورۃ اخلاص پڑھنی کیا کرنا ہے سورۃ اخلاص پڑھنی. حضور فرماتے ہیں کہ جب صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تو میں دوسرے لوگوں کے کام آنے لگی. تو آج کل وظیفہ درس سے آنے لگا بڑا نہیں بھائی دیتا رب ہے بانٹتے حضور ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا باہر والوں کی قبر رکھتے ہیں سلام سنتے بھی ہیں سلام کا جواب بھی دیتے ہیں. یوں کہہ لے کہ اگر کسی امتی کا دل کرے کہ میں اپنے محبوب سے سلام دعا کر لوں تو وہ ہاتھ باندھے ہوتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ میرے رسول کا بن گئے وعلیکم السلام میرے اوپر بھی میرے رسول نے وعدہ کیا ہے وہ وعدہ دے آپ مسلمان بھی خلاف ورزی نہیں کرتا یہ تو وعدہ اس ذات نے کیا ہے جو آپ کے محبوب ہے آمنہ کے لال ہے ملاد والے آقا ہے عصمت والے انبیاء کے امام محمد رسول اللہ یہ تو وعدہ حضور نے کیا. تو بھائی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ پریشان ہو جائے نا تو وہ پھر حضور کو سلام کہتا ہے درشی پڑھتا ہے. اکثر علماء نے لکھا کہ پچھلی رات کے وقت تہجد کے وقت مدینہ شریف کی طرف منہ کر لیا اور حضور کو سلام کہنا شروع کر دیا. سلام کہنا تیرا کام ہے. میرے آقا جو حکم ہے نا کہ تیرے سے بھی سلامتی ہوگی تیرے سے بھی سلامتی ہوگی. حضور نے پابندی نہیں لائی کہ تو ایک بار ہی سلام کرے گا بلکہ حضور نے فرمایا جب بھی سلام کرے گا تب ہی میں جواب دوں گا. امتی ایک گھنٹہ سلام کیا جا رہے میرے کملی والے آقا پورا گھنٹہ اپنے امتی کو سلام کا جواب دے رہے ہیں.
جنت میں سیاروں کے درمیان حضور زمین پر آ کر فرماتے ہیں بلال، او بلال تو کی کرنا میں جنت کے سارے اگے اگے تیرے جنت کی آواز سنتا گیا۔ تو مصطفیٰ جنت میں ہو، زمین والوں کی خبر رکھتے ہیں، بے شک اور زمین پہ ہو۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ نماز، حضور نے فرمایا جو حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شہید ہوئے، میرے حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں جعفر جنت میں اڑ رہا ہے۔ جب حضور نماز پڑھا رہے ہیں ایک جہاد کے بعد، تو میرے حضور نے یوں ہاتھ اوپر کیا اور آقا فرماتے ہیں بعد میں صحابہ تم جانتے ہو میں نے کیوں ہاتھ بڑھایا؟ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول جانے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ جنت میں انگور کی بیل سے انگور کا خوشہ توڑنے لگا تھا۔ بھائی زمین پر آؤ تو ہاتھ بڑھائیں تو جنت میں پہنچتا ہے۔ زمین پر ہو تو ہاتھ بڑھائیں جنت میں پہنچتا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہاتھ زیادہ سفر کرتا ہے یا نظر زیادہ سفر کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ آپ ناپ کے ہاتھ کی مسافت کو پیمائش کر کے پھر نظر کی مسافت کو پیمائش کر کے بتائیں کہ ہاتھ نظر سے کتنے فیصد چھوٹا ہے، تو آپ بتا نہیں سکتے۔ تو بھائی میرے مصطفیٰ زمین پر جلوہ افروز ہو کے یوں ہاتھ بڑھائیں تو جنت میں پہنچتا ہے، جب نگاہ اٹھاتے ہوں گے تو کہاں پہنچتی ہو؟ جب نگاہ اٹھاتے ہوں گے تو کہاں پہنچتی ہوگی؟ تو زمین پر ہے، جنت میں ہاتھ پہنچ سکتا ہے۔ آج حضور جنت میں ہے، کوئی غلام پکارے تو زمین پہ ہاتھ نہیں آ سکتا۔ جب زمین پہ ہے تو جب ہاتھ بڑھایا تو بتایا کہ میں نے کس آسمان کے دروازے سے اپنے ہاتھ کو گزارا ہے۔ جو بڑھایا خود ہی دروازے بن گئے اور ہاتھ جنت میں گیا۔ جب میرے آقا زمین پر ہاتھ بڑھائے تو بھائی جنت میں پہنچتا ہے۔ اب میرے حضور جنت میں ہے، مجھے بتاؤ اب اگر حضور ہاتھ بڑھائے تو ویلی لکھا والوں کے سر پر میرے مصطفیٰ کا شفقت کا ہاتھ نہیں آتا ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بے خبر ہو جو آقا سے، وہ بندہ کیا ہے؟ بندہ بک جائے نہ آقا پہ تو بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے تو آقا کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو مشاہدہ کرنے والا بنا کر بھیجا۔ میری تقریر کے عنوان میں جو باتیں تھیں ان میں سے کچھ باتیں میں نے حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی اور کچھ تربیت کی باتیں تھیں۔ اللہ پاک جو تربیت والی باتیں ان پر ہمیں عمل کرنا نصیب فرمائے، اور جو حضور کی محبت اور عشق والی باتیں ہیں اللہ انہیں ہمارے لیے سچا بنائے، اور حضور کی سچی طلب، سچی محبت نصیب فرمائے۔ بھائیوں اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے حضور دیکھتے ہیں، بے شک بے شک، حضور دیکھتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ جب کوئی امتی کوئی ایسا کام کرے کہ جس پہ اسے لگے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، تو حضور کی طرف ضرور ایک دفعہ دیکھیں کہ میرے حضور نے اگر دیکھ لیا تو حضور کو کیسا لگے گا۔ اور جب کوئی امتی اچھا کام کرے اسے ضرور خوش ہونا چاہیے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کنز العمال میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اُرِدَتْ عَلَیَّ اعمال امتی، میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو ان میں سے کوئی برا عمل ہوتا ہے ظاہر حضور کی تکلیف ہوتی ہے، اور فرمایا کہ جو اچھا عمل کرتا ہے اس پر مجھے خوشی ہوتی ہے، اور جو برا عمل کرتا ہے اس کے لیے میں استغفار کرتا ہوں۔ حضور فرمایا اس کے لیے تکلیف بھی پہنچتی ہے،
پھر بھی استغفار کرتے ہیں، یہ میرے حضور کی وفا ہے۔ آج پتر پیو دی ایک گل نہ منے دوسرے دن ٹوکنا نہ میرا تے ہے ہی نہیں۔ اور میرے حضور کی ہم صبح شام نافرمانیاں کرتے ہیں، میرے حضور فرماتے ہیں زندگی کا استغفار، اس وفا والے محبوب سے پیار کرو جو ہر حال میں پیار کرتے ہیں۔ اللہ میں حضور کی محبت نصیب فرمائے۔